آن لائن تجارت جو کہتے ہیں، بٹ کوائن کا یہی مسئلہ ہے. آن لائن پلاٹنگ ہوتی ہے، چیزیں بکتی ہیں، پوائنٹس ملتے ہیں. ہم نے وہ 5 لاکھ روپے کا بٹ کوائن خریدا، آن لائن اسے 6 لاکھ روپے میں بیچ دو، 7 لاکھ روپے میں بیچ دو. قبضے والی تجارت ہی اسلامی تجارت ہے، بغیر قبضے والی تجارت اسلامی تجارت نہیں ہے. آن لائن گیمز کے ذریعے سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے. پتے کھیل کر، جوا کھیل کر، گیمز کھیل کر، ایپلیکیشن کے ذریعے سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. 1 روپیہ بھی حلال نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چلے، اگر تجارت نہیں کر رہے، ملازمت اگر ہم کر رہے ہیں، امپلائے ہیں، نوکر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا وقت بیچ دیا اپنا. 8 گھنٹے کی اگر میری ڈیوٹی ہے، سروس ہے، اور مجھے 10,000 روپے 20,000 روپے اگر مل رہے ہیں، تو 200 روپے مجھے 8 گھنٹے کے جب دیے جا رہے ہیں تو میں نے یہ 8 گھنٹے بیچ دیے. اب میں ان 8 گھنٹوں میں کمی نہیں کر سکتا. اگر میں 8 گھنٹوں کے بجائے 7 گھنٹے دے رہا ہوں تو اب وہ پیسہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. اگر 8 گھنٹوں کی جگہ 7.5 گھنٹے دے رہا ہوں، اب وہ پیسہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. آپ سروس کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ تم اپنا پورا وقت دو، تم اپنا پورا وقت دو. تو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے، کمپنی میں، دکانوں پر، بعض جگہ پر لوگ ملازمت کرتے ہیں تو وہ اپنا وقت بیچ رہے ہیں، انہیں پورا وقت دینا ہوگا. تجارت، ملازمت. تیسرے، پڑوسیوں کے حقوق. ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، اس کا بھی حق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تکلیف نہیں ہونی چاہیے اسے ہم سے، ہمیں اس سے. تو یہ علم ہے نا، معلومات ہے. ایک ہے حلال طریقہ، ایک ہے حرام طریقہ. پڑوسیوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو. دوسرا، پڑوسی صاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل قرآن میں ہے کہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو پڑوس میں جو بازو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اسے تکلیف نہیں دے سکتے. یہ علم ہوگا تو لوگ تکلیف نہیں دیں گے. ہوتا کیا ہے، لوگ بسوں کا سفر کرتے ہیں تو بڑی جگہ پکڑ لی، ایک کو سفر کرنا ہے 4 کی جگہ پکڑ لی. ٹرین میں سفر کرنا ہے، پوری سیٹ بلاک کر دی، پوری سیٹ آپ نے پکڑ لی. آپ صرف 2 ہے لیکن 4 کی سیٹ آپ نے پکڑ لی. یہ عمل آپ کا غیر اسلامی ہے، اسلام کے خلاف ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا. آپ نے ٹکٹ خریدا ہے، آپ صرف 1 کی سیٹ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ کی نہیں لے سکتے. جھوٹے سرٹیفکیٹ بناتے ہیں لوگ. میڈیکل کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنایا، جتنی کمائی جھوٹے سرٹیفکیٹ پر ہوگی وہ حرام. ڈاکٹر کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو علاج کرنا ہے تو آپ کو دوائی کی لائن سے پورا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سی دوائی میں حرام اور حلال چیزیں مکس ہیں. بعض جڑی بوٹیاں اور کیمیکل ہوتا ہے، وہ اس کے کوڈز ہوتے ہیں. ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں پیشنٹ کو جو دوائی اور جو گولی دے رہا ہوں کہیں اس سے اس کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے. بعض گولیوں میں سور کی چربی مکس ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، گولیوں میں، دوائیوں میں کیمیکل بنایا جاتا ہے، تو اس کا علم ہونا چاہیے. ایسی چیز بیچنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے کسی کا ایمان خطرے میں پڑے.